جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو 27ویں ترمیم کی بات بڑی ہو رہی ہے، پہلے آج اس پہ بات کرتے ہیں، آپ کو اندر کی بات بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو خبریں جس طرح ایک دو دن میں چل رہی تھیں، اخبارات میں چھپی بھی، وہ شاید اس طرح وہ نہیں ہے جس طرح کہ وہ رپورٹ کیا گیا۔ بیسیکلی تو یہ پرسوں جو لاہور میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو، زرداری اور نون پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہ خبر پتہ نہیں کیسے شاید کوئی فیڈ ہو گئی یا خود ہی کسی نے مل ملا کے چلا چلو دی۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ 27ویں ترمیم اس میں کوئی ابھی چکر نہیں ہے، اور اصل میں ان کو لالے پڑے ہیں 26ویں ترمیم کے۔ یعنی ایشو اس وقت ان کے لیے 26ویں ترمیم بنا ہوا ہے کہ جس طرح یہ ہوئی، اور اس کے باوجود کچھ چیزیں جو کہ یہ چاہتے تھے وہ اس طرح نہیں ہوئیں، اور آگے بھی ان کو یہ فکر ہے کہ وہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ آئینی بینچ ایسا ہو، یہ ہو، وہ کس طرح ہوگا۔ یہ اس حوالے سے یہ میٹنگ تھی، اور اندر کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کسی حد تک اس بات پر کیا کہ جب انہوں نے نمبرز حساب لگائے جوڈیشل کمیشن کے گنے، تو انہیں لگا کہ ہمارے تو ٹوٹل 13 ہیں، تو ہمارے 7 یا 8 ہو جائیں گے ممبرز، تو لہٰذا پھر ہم آئینی بینچ بھی اپنی مرضی کا بنوا سکیں گے، اور اس پر تھوڑا سا ان کو ہوا۔ لیکن جو باقی معاملات ہوئے، مثال کے طور پہ جس طرح چیف جسٹس نے آتے ہی کمیٹی جو ہے وہ اپنی مرضی کی وہ یعنی بدل دی، جسٹس منیب دوبارہ آگے جس کمیٹی نے بینچ ڈیسائیڈ کرنے ہیں، تو وہ اس پہ بھی تھوڑا سے یہ پریشان ہوئے۔ پھر جو ایک کہہ لیں کہ ایک چال چلی تھی کہ ہم جسٹس یحییٰ فریدی کو کریں گے تو وہ پھر انکار کریں گے، اور باقی دو جو ہیں وہ ویسے ہی سینئر ہیں، جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر، وہ ویسے چھوڑ جائیں گے، تو وہ تو نہیں ہوا۔ وہ انہوں نے جسٹس یحییٰ جو چیف جسٹس ہیں ان کو باقی دو سینئر ججز نے وہ سمجھایا، کہا کہ یہ نہیں کرنا، اور وہ پھر اب وہ مل کر چل رہے ہیں۔ فل کورٹ بھی ہو گیا، اور پھر اس کو مس نہیں کیا جسٹس منصور علی شاہ نے، جو ہے وہ ویڈیو لنک پر آ گئے۔ تو یہ میٹنگ جو تھی بیسیکلی وہ اس کے لیے تھی 26ویں ترمیم کے لیے، کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ چیلنج بھی ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں، 4-5 اس پہ پٹیشنز آ چکی ہیں، اور پھر جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے، پھر ظاہر ہے جب دلائل ہوں گے، پٹیشن سماعت ہوگی، تو یہ بھی آئے گا کہ جناب یہ بندے پورے ترمیم ہوئی کیسے، کیونکہ اس سے پہلے تو سب سے پہلے آئین متفقہ بنا، جب بنا تھا، پھر اس کے بعد اکثر ترامیم جو ہیں وہ اتفاق رائے سے ہوئیں، باریک صریت سے۔ اس طرح نہیں ہوئی کہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے اور آپ لوگوں کو ادھر اٹھا کے غائب کر کے وہ جی آزاد ہیں، یہ پی ٹی اے کے نہیں ہیں، تو اس طرح کر کے وہ پورے کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے وہاں دلائل آئیں گے۔ پھر آج ایک شاید حقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے، کچھ اور لوگ بھی، کہ یہ تو بنیادی ڈھانچہ آپ نے بدل دیا آئین کا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس پہ بھی دلائل ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں اس میٹنگ میں کہ ہم نے آگے کیسے کرنا ہے۔ لیکن باہر بتایا گیا جی 27ویں ترمیم اور وہ ایسے ہوگا، اور پھر دوبارہ میلہ لگنے لگا ہے جی جوڑ توڑ اور فلاں، کچھ بھی۔ ابھی 27ویں ترمیم کا اب آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں کہ بیسیکلی 27ویں ترمیم پہ بات اس لیے ابھی نہ ہونی ہے، نہ ہو رہی ہے۔ ایک تو 26ویں ترمیم کی وجہ ہے کہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ اس پر کیسے ہم نے عمل درآمد کروانا اور آگے کیسے بڑھنا ہے اور بچنا کیسے ہے چیلنج سے سارا۔ دوسرا 27ویں ترمیم کے جو ہیں تجاویز، اس میں ہی اتنا اختلاف ہے آپس میں۔ اب پیپلز پارٹی تو کبھی نہیں چاہے گی کہ لوکل گورنمنٹ جو حوالے سے ترمیم ایم کیو ایم لے کے آ رہی ہے وہ ہو جائے، اور انہیں جو جس طرح وہ ہے کہ وہ کراچی اور وہ ظاہر سندھ حکومت کا کنٹرول وہ ختم ہو جائے۔
وہ ان کو ادھر ہے اختلاف. پھر فوجی عدالتوں پہ پیپلز پارٹی کے ہی اور نون لیگ کے کچھ لوگوں کو اس پہ پہلے کے تحفظات ہیں. پچھلی دفعہ تو انہوں نے مولانا پہ رکھ کے یہ چلایا، لیکن اندر کی بات ہے کہ یہ اس میں میچ فکس تھا. یعنی مولانا فضل الرحمان کو اندر کھاتے یہ کہا جاتا تھا حکومتی جماعتوں کی جانب سے ہی کہ آپ اس کی مخالفت کریں اور تاکہ ہمارے پہ یہ دباؤ ہے اور ہماری جان چھوٹ جائے. تو یہ اب اس پہ دوبارہ حکومت یہ اچھا سامنے سامنے کہیں گے جی یہ ضروری ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اندر کھاتے کوئی چکر نہیں ہے، یہ اس پہ بالکل وہ نہیں کر رہے. لیکن اب بہرحال وہ ایک چیز چلی اور ساری دنیا 27ویں ترمیم کے پیچھے لگ گئی. تو اس پہ بھی وہ ان کو ہے. پھر وہ جو ایک احمد ولی صاحب ہیں ANP والے، وہ کہندے نے ساڈا صوبے دا نام پھر بدل دیو. تو وہ بھی کسی کو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو بلکہ نون کے ایک بڑے رہنما جو میٹنگ میں بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اس پہ تو ہمارے اپنے ہزارہ کے جو لوگ ہیں نون لیگ کے وہ نہیں مانیں گے، نہ ان کو اتنا اعتراض ہے. تو لہٰذا یہ ایسے ہی چلنا ہے. انہوں نے MKM کو بھی فی الحال چلانا ہے. تو جی لے آتے ہیں ترمیم. ہاں یہ ضرور ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس میں وہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اب وہ تو سمپل وہ اس سے ہو جائے گی قانون سازی. تو اس میں وہ ججوں کی تعداد بھی اب بڑھائیں گے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں کریں. لیکن اب اتنا آسان نہیں ہے کہ ان کو سپورٹ مل جاتی تھی. جو بھی قانون بناتے تھے اسے دے نہیں ہوتے تھے عمل درآمد. چیف جسٹس صاحب جڑے قاضی صاحب، کیا بات ہے، وہ انگلینڈ چلے گئے ہیں، تو وہ عمل بھی منٹوں سکنٹوں میں کر دیتے تھے. تو اب یہ بھی ان کو ڈر ہے. یہ ساری چیزیں بیسیکلی حکومت کے لیے ٹینشن ہے. وہ یہ ڈسکس، یہ مشاورت کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. لوگ 27ویں ترمیم وچ باڑ دیندے نے. ابھی کوئی اس پہ یہ نہیں کہ کبھی ہونی نہیں یا کوئی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن فی الحال کوئی ایسا نہ بات ہوئی، نہ ماحول ہے، نہ ابھی اس پہ اس طرح ہو رہی. پہلے وہ پہلا جو سٹیپ انہوں نے لے چکے ہیں اس کو تو وہ پہلے کلیئر کروا لیں. اس کی علیحدہ انہیں فکر لگی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرنا ہے. تو لہٰذا یہ تو ابھی معاملات اسی طرح ہیں. دوسرا، خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جس نے ترمیم کو ووٹ دیا اس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے. تو عمران خان تو پھر بڑے کلیئر ہیں. تو وہ پھر ووٹ تو صرف وہ PTA کے منحرف تو نہیں تھے نا، وہ تو پھر مولانا بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ JUI نے یا مولانا فضل الرحمان نے کوئی غداری کی ہے جو ووٹ دیا. پھر باقی جس نے بھی دیا ووٹ نون لیگ پیپلز پارٹی، تو وہ تو خیر خان صاحب پہلے سے ہی ان کے وہ ویری ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ان کو. تو لیکن باقی اصل میں وہ کس کو سنا رہے ہیں؟ انہی کو سنا رہے ہیں کہ جو اس کو پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں کرنا لیکن انہوں نے کیا. تو وہ ان کے بارے میں عمران خان کی یہی رائے ہے. اور دوسرا، انہوں نے اب سننے میں آیا کہ تھوڑی طبیعت بہتر لگی ہے جو لوگ انہیں مل کے آئے ہیں. پچھلے دنوں وہ سختیاں کی گئیں اور وہ تھوڑے تھے ان کے، لیکن بہرحال اسپرٹ میں تو وہ ہیں کہ میں تو جناب ساری زندگی رہوں گا، لیکن سودے بازی نہیں ہوگی. بہرحال بشریٰ بی بی کے باہر آنے سے کچھ یہ چیزیں ضرور ہو گئی ہیں، اور وہ بھی حکومت والے لوگ زیادہ پریشان ہیں. آپ دیکھیں جب بھی کوئی ایسی چیز، کوئی ہل جل بات چیت چلتی ہے حکومت کی طرف سے کوئی نہ کوئی، جیسے وہ سنجانی روڈ، وہ جناب پریزن وین سے قیدی دوڑنے لگے تھے اور وہ خود ہی وہ شروع ہوا ہے، خبر آئی ہے کہ جی وہ ادھر وہ حملہ ہو گیا، خود ہی پتہ چلا کہ سارے پکڑے بھی گئے ہیں، کسی نے کسی کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ اس طرح کی پھر چیزیں ہوتی ہیں اور خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اس طرح کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. اور آج اس میں سے 80 کی ضمانت بھی ہوگی، 80 لوگوں کی. تو وہ کچھ ہے ہی نہیں تھا تو ضمانت ہی ہونی سی نا. تو حکومت سے تھوڑی پریشان ہے یہ اس حوالے سے بھی، اور لہذا جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے.